بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دا فرڈ انٹرنیشنل اسکول سسٹم اینڈ اکیڈمی حسن ابدال۔ ہیئر آئی ایم سعیدہ ریاست۔ پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا نگار اردو 7ویں جماعت کے لیے کا 7واں لیکچر ہے، جس میں آج ہم سبق نمبر 5 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ نے 7ویں جماعت کی کتاب نگار اردو کے 10 سبق فرسٹ ٹرم میں کرنے ہیں، جس میں آپ کو 4 اسباق کے لیکچر دے دیے گئے ہیں۔ آج ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے، اس سبق کی مشق کریں گے۔ سبق کا نام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ آپ نے یہ سبق اپنی ٹیکسٹ بک میں سے پڑھنا ہے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ آئیے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ قبیلہ، خاندان، برادری، چشم و چراغ، لاڈلا محبوب، فن سپاہ گری، جنگی ہنرمندی، دلیری، بے خوفی، نڈر، حوصلہ، پست ہونا، ہمت ہارنا، ڈر جانا، ذہانت، عقل مندی، سمجھداری، مہارت، صلاحیت، استطاعت، شورش، فساد، جھگڑوں کی فضا، لڑکپن، چھوٹی عمر، سرکوبی، سزا دینا، شمشیر زنی، تلوار چلانے کا فن، گھمنڈ، غرور، بڑائی کا احساس، طرفداری، حمایت، ساتھ دینا، بگدڑ، افراتفری، پاؤں اکھڑنا، شکست کھانا، نازک مرحلہ، مشکل دور، مال غنیمت، کفار کا وہ مال جو جہاد میں ہاتھ آئے، زیر کر لیا، قابو کر لیا، جام شہادت نوش کرنا، اللہ کی راہ میں جان دینا، سپہ سالار، فوج کا حاکم۔ یہ ہیں اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی جو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ آئیے اس سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قبیلہ قریش بنی مخزوم کے چشم و چراغ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ابتدا میں اسلام کے مخالف تھے اور مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں میں شریک رہے۔ جنگی احد میں کفار مکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے زیر کمان لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں کی ذرا سی لاپرواہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے جنگی حکمت عملی سے کام لیا، جس سے مسلمانوں کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جلد ہی اس بات کو جان گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں وہ برحق ہے۔ چنانچہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ دائرہ اسلام میں ان کے آنے سے اہل اسلام کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خود کو اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا۔ موتا کے حاکم شرجیل نے جب اسلام کی دعوت لانے والے صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 جانصاروں کی فوج شرجیل کی سرکوبی کے لیے بھیجی۔ مقابلے کے لیے شرجیل کی فوج میں 1,00,000 سپاہی تھے۔ اس جنگ میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے، جن کے بعد سپہ سالاری کا منصب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپرد کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اتنی دلیری سے لڑے کہ آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے متعدد جنگیں لڑیں اور اکثر کے بر کی عمر میں وفات پائی۔ مشق ہے، سبق کی روشنی میں تجزیل سوالات کے جواب تحریر کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب کیسے ملا؟ ایک جنگ میں آپ رضی اللہ عنہ
اس بے جگری سے لڑے کہ 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہماری طرف پھینک دیے ہیں۔ جیم: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی جگہ حضرت عبیدہ بن جراح کو اسلامی فوج کا سپہ سالار کیوں بنایا؟ جواب: حضرت عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار بنانے کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ فتح کی وجہ حضرت خالد بن ولید ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو آخری دم تک کیا خواہش رہی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آخری دم تک شہادت کی آرزو ہی، لیکن یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ انہوں نے 61 برس کی عمر میں وفات پائی۔ متن کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ جواب: حضرت خالد بن ولید قریش کے ڈیش قبیلے کے چشم و چراغ تھے۔ مخزوم: حضرت خالد بن ولید کا خاندان فن سپہ گری میں ماہر تھا۔ موتا کے حاکم ڈیش نے حضرت حارث کو شہید کر دیا۔ شرجیل کی مدد کے لیے ڈیش کا بادشاہ بھی اپنی فوج لے آیا۔ روم کا مسلمان فوج کا مقابلہ ایران کے ایک صوبے کے گورنر ڈیش کے ساتھ ہوا۔ ہرمز: مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ جملے: چشم و چراغ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قریش کے ایک معزز قبیلے مخزوم کے چشم چراغ تھے۔ سپہ گری: حضرت خالد بن ولید کا خاندان فن سپہ گری میں خاص مقام رکھتا تھا۔ مہارت: خالد بن ولید تلوار بازی میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ گھمنڈ کرنے والے شخص کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ بگدڑ: اپنے سردار کو قتل ہوتا دیکھ کر ایرانی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو اس وقت حضرت خالد بن ولید کی عمر تھی 17 سال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جبیر کی سربراہی میں گھاٹی پر تیر انداز مقرر کیے 50۔ حاکم موتا شرجیل نے مسلمانوں کے خلاف فوج جمع کی 1 لاکھ۔ روم کی سلطنت نے مسلمانوں پر حملہ کیا شام کی طرف سے۔ حضرت خالد بن ولید نے وفات پائی تو عمر تھی 61 سال۔ واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ جذبہ جذبات، فتح فتوحات، نقصان نقصانات، فنون فن، کفار کافر واحد ہے، حضرات جمع اور حضرت واحد۔ لطف کے استعمال سے مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ فن ہنر، سپہ گری فوجی صلاحیت، ماہر استاد کاریگر، گھاٹی پہاڑوں کا نشیب۔ متعین مقرر مال غنیمت، جنگ کے دوران ہاتھ آنے والا مال، طرفداری حمایت، درراہ 2 پہاڑوں کے درمیان راستہ، سپہ سالار فوج کا اعلیٰ افسر۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ آسان مشکل، آغاز انجام، عام خاص، ہموار ناہموار، عروج زوال، نشیب فراز، فقیری شہنشاہی۔ دیے گئے مضمون کے عناصر ذہن میں رکھتے ہوئے مشاہیر اسلام میں سے کسی ایک کے بارے میں 200 سے یا 250 الفاظ کا مضمون تحریر کریں۔ آپ نے یہاں پہ کسی بھی مشاہیر اسلام کا مضمون، یہاں پر محمد بن قاسم ہے۔ محمد بن قاسم 693 میں پیدا ہوئے اور 15 سال اور 715 میں وفات پائی۔ وہ بنو امیہ کے مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا، اس لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ ہندو پاک میں ایک ہیرو کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔
وہ بچپن ہی سے زیرک اور قابل انسان نظر آتے تھے۔ غربت کے باعث اعلیٰ تعلیم سے محروم رہے، لیکن فن سپاہ گری میں انہوں نے غیر معمولی صلاحیت کی بنا پر فوج میں اعلیٰ عہدہ اور امتیازی حیثیت حاصل کر لی۔ انہیں ایران میں کردوں کی بغاوت کچلنے کے لیے سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا۔ کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ ایک معمولی چھاؤنی شیراز کو انہوں نے شہر میں تبدیل کر دیا اور اس شہر کے گورنر مقرر ہوئے، اور پھر اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا۔ سندھ کی مہم پر بطور سپہ سالار انہوں نے فتوحات کا سلسلہ 711 میں شروع کیا، جو 713 تک جاری رہا۔ سندھ کے متعدد علاقے فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ انہوں نے کم سنی میں ہی عظیم فاتح اور اعلیٰ منتظم ہونے کا ثبوت دیا۔ ان کے اچھے کردار کا یہ عالم تھا کہ غیر قوم کے افراد بھی ان کے گرویدہ تھے اور چاہت کا اظہار کرتے تھے۔ جب وہ سندھ سے رخصت ہونے لگے تو سندھ کے لوگ اداس ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد ہندو اور بدھوں نے ان کا مجسمہ بنا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ ان کا اخلاق اعلیٰ، زبان شیریں، چہرہ ہنس مکھ اور شخصیت پروقار تھی۔ ملتان کی فتح کے بعد انہوں نے شمالی ہند کے سرسبز علاقے کی طرف قدم بڑھائے۔ پہلے کنوج کے راجہ کو دعوت اسلام دی۔ اس کے انکار پر حملے کی تیاری کر رہے تھے کہ 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس کے سبب انہوں نے حملے کا ارادہ کر کے واپسی کی راہ لی۔ ان کی شمال ہند کو فتح کرنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ کچھ عرصہ بعد خلیفہ ولید بن عبد المالک کا بھی انتقال ہو گیا، جس کے بعد محمد بن قاسم کا زوال شروع ہوا، لیکن وہ آج بھی ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھی حضرت خالد بن ولید رضی تعالیٰ عنہ کی مشق۔ سبق کا خلاصہ، مشکل الفاظ کے معنی یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں، اور کوئی بھی مشیر اسلام جس نے اسلام کو پھیلایا، یعنی کہ فتوحات کی، جس کے کارنامے آپ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، اس کے بارے میں آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ جزاک اللہ۔